بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیشنز کے ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے مزید اہم سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے جو کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صاحب السر کس کا لقب ہے؟ صاحب السر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ صاحب السر کا مطلب ہوتا ہے رازدان، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے۔ بہت سارے ایسے راز جو دیگر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے۔ خاص طور پر مدینہ کے منافقین کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو ان کی نشانیاں بتا دیں اور حضرت حذیفہ کی ذمہ داری لگائی کہ ان منافقین کی حرکات پر نظر رکھیں۔ سوال نمبر 2، استلام سے کیا مراد ہے؟ استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کو یعنی کہ منہ سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی بوسہ دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کا نام کیا تھا؟ ابو لولو فیروز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو ابو لولو فیروز جو پہلے سے ہی مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ سوال نمبر 4، صاحبین سے مراد کون لوگ ہیں؟ صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کو تدوین کرنے میں، اس کو جمع کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 5، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی ان 2 کتابوں میں تمام احادیث، صحیح احادیث جمع کی ہیں، اس وجہ سے ان کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے بعد جن کو سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ سوال نمبر 6، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے ایک کنیزہ تھی، اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ آپ سے پیدا ہوئے۔ تو جب بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آخرکار ابو جہل نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ سوال نمبر 7، حج کا رکن اعظم کون سا ہے؟ وقوف عرفات، یعنی کہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا اور عرفات کے میدان میں پہنچنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حج کے دوران اگر حج کے دوسرے مناسک کوئی بھی مناسک اگر رہ جاتا ہے تو حج ادا ہو جاتا ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں کوئی حاجی نہیں پہنچ پاتا تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 8، وقوف عرفات کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ وقوف عرفات 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، یعنی کہ 8 ذی الحج کو حجاج کرام مکہ سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں پر خطبہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، جہاد کون سے سال فرض ہوا؟
جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال جب مسلمان طاقتور بن گئے تھے اور افرادی قوت مسلمانوں کی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا، تو اس کے بعد غزوات کی ابتدا ہوئی۔ سوال نمبر 10، سونے میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ یعنی کہ کسی شخص کے پاس کتنا سونا ہوگا تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7.5 تولے سونا، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید میں کون سے صحابی کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جو کسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم نہیں رہ سکا اور طلاق ہو گئی۔ تو بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا۔ تو اسی تناظر میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید میں آیا۔ سوال نمبر 12، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری آپ کا اصل نام ہے۔ سوال نمبر 13، جامع القرآن کا لقب کس کو دیا گیا؟ جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قرآن مجید مختلف قراءت میں پڑھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن مجید کو ایک قراءت پر جمع کر دیں تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی بہت ساری قراءتوں کو یعنی کہ ختم کر کے صرف قراءت قریش پر جمع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کا لقب ملا۔ سوال نمبر 14، حج کے دوران قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ قربانی مینا میں کی جاتی ہے۔ حجاج کرام جب عرفات کے میدان سے خطبے کے بعد واپسی کرتے ہیں مینا کی طرف آتے ہیں، تو مینا میں آ کر سب سے پہلے حجاج کرام وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد اپنی قربانیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا حلق ہوتا ہے یعنی کہ اپنے بال منڈواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکہ کی طرف ان کی واپسی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے جب لوگوں کو گرفتار کیا تو اس میں حضرت شیمہ بھی گرفتار ہو کر آ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام میں اپنی چادر مبارک بچھا کر حضرت شیمہ کو اس پر بٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو واپس اپنے گھر بھیج دیا۔ سوال نمبر 16، نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب قحط سالی پھیل جاتی ہے تو مختلف طریقے سے یا تو صرف دعا کی جاتی ہے یا عام طور پر یعنی کہ ویرانے میں جا کر نماز ادا کی جاتی ہے نوافل کی صورت میں، اور بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 17،
ساقی زمزم کس کا لقب ہے؟ ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ چونکہ حضرت عبد المطلب کا جو خاندان تھا وہ تمام حاجیوں کو زمزم پلایا کرتا تھا، تو اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاجیوں کو زمزم پلایا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ساقی زمزم کا لقب دیا گیا۔ سوال نمبر 18، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سے قرآن مجید کے قاری شہید ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کہیں قرآن مجید ہم سے کھو نہ جائے، اس وجہ سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک نسخے کی صورت میں جمع کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 19، چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی، یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال نمبر 20، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کس علاقے کا گورنر بنایا؟ یمن کا گورنر بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن کے لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا گورنر بھیجیں جو دین اسلام کی تعلیمات کو جانتا بھی ہو، تاکہ وہ وہاں تبلیغ بھی کر سکے اور انتظامی ذمہ داری بھی سنبھالے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ سے روانہ کیا تو حضرت معاذ بن جبل سواری پر تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔